حضرت عبداللہ جوانی کی عمر کو پہنچے. کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے دل کی یہ تمنا نہ ہو کہ عبداللہ کی شادی میری بیٹی سے ہو جائے، یا کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو یہ خواہش نہ رکھتی ہو کہ میری شادی عبداللہ سے ہو جائے. وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے اچھے اخلاق والے تھے، اتنی اچھی بات کرتے تھے کہ دل مو لیتے تھے. حتیٰ کہ ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے عبداللہ سے خود بات بھی کی، پیشکش کی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شادی کر لوں. پرپوز کیا اس نے. حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو میرے والد کہیں گے، جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کروں گا. اب جب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچے کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈوں، تو اس وقت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی. پورے مکہ مکرمہ میں لڑکیوں کے رشتے دیکھے مگر کہیں دل ٹھکا نہیں. تو عبد المطلب کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں مدینہ طیبہ جا کے کوئی رشتہ تلاش کروں. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو زہرہ اس کا نام تھا. ان کے ہاں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آمنہ. اس کی عمر تھی 16 سال. وہ لڑکی شکل میں بھی بہت خوبصورت تھی اور شرم و حیا میں بھی سب سے زیادہ نرالی تھی. اس کے اخلاق ایسے تھے کہ جو اسے دیکھتا تھا پسند کرتا تھا. چنانچہ عبد المطلب نے اسے دیکھا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ میرے بیٹے کے لیے یہ رشتہ سب سے زیادہ اچھا ہے. رشتہ مانگا گیا، ماں باپ نے قبول کر لیا. چنانچہ حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ ہوا. نکاح کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 سال اور بی بی آمنہ کی عمر تھی 16 سال. نکاح کے بعد حضرت عبداللہ اپنی بیوی کو لے کے مکہ مکرمہ آ گئے اور وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی دونوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اکٹھا رہیں، ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا پڑے. ایک دن رات کی جدائی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کی شان کے چند مہینے گزرے تھے کہ بی بی آمنہ کو اللہ نے خوشخبری دے دی اور وہ حاملہ ہو گئی. اس دوران ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے شام جانے لگا. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مشورہ دیا، بیٹا قافلہ جا رہا ہے، اگر آپ بھی اس کے ساتھ چلے جائیں تو آپ کو کچھ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. شادی نئی نہیں ہے، آپ کو اخراجات کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس زمانے میں سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. مکہ مکرمہ سے شام 3 مہینے جانے میں لگتے تھے اور 3 مہینے آنے میں لگتے تھے. اور اگر تجارت کے لیے 3 مہینے وہاں رہنا بھی پڑے تو یہ 9 مہینے کا سفر تھا. حضرت عبداللہ کے لیے یہ تھا تو بہت مشکل کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں بیوی کو چھوڑ کے 9 مہینے کے لیے چلے جائیں. مگر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ چونکہ قافلہ جا رہا ہے اور قافلے جلدی جلدی نہیں جاتے تو میں اس کے ساتھ سفر کروں گا. چنانچہ حضرت عبداللہ کا دل بھی غمزدہ تھا اور بی بی آمنہ کا بھی دل بہت غمزدہ تھا، کیونکہ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑ رہا تھا 9 مہینے کے لیے. ایک دن آیا جب قافلہ روانہ ہونا تھا تو بی بی آمنہ نے اپنے خاوند حضرت عبداللہ کو رخصت تو کیا مگر ان کے چہرے کے اوپر اداسی تھی. حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، آمنہ اداس کیوں لگ رہی ہو کہ آپ اتنا جلدی جا رہے ہیں اور مجھے جدائی برداشت کرنی پڑے گی. تو حضرت عبداللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ، آمنہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جس دن ہمارا قافلہ واپس آئے گا نا، میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ آپ نے کھولنا ہے تاکہ گھر کا دروازہ کھلتے ہی میرے نظر میں آپ کا چہرہ سامنے آئے. تو بیوی نے وعدہ کر لیا اور یوں میاں بیوی ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس قافلے نے شام میں جا کے 3 مہینے تجارت کی
और फिर वापस आए। जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में हजरत अब्दुल्ला को बुखार हो गया। बुखार की वजह से काफी वेट गिर गया, कमजोर हो गए, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा नजर आते थे। मदीना तैयबा शाम से वापसी के रास्ते में पड़ता है। चुनाचे जब मदीना तैयबा में बीबी आमना के रिश्तेदारों ने देखा तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि आप सफर न करें, यहाँ रुक जाएं, हम आपका इलाज मुआवजा करवाते हैं, जब सेहत ठीक हो जाएगी तो चंद दिन बाद चले जाना। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला वहीं पर रुक गए। बाकी काफिला मक्का मुकरमा वापस आ गया। जिस दिन मक्का मुकरमा में काफिले ने पहुंचना था तो मक्का मुकरमा के हर घर के अंदर खुशी का समा था। औरतों ने बच्चों को नहला के अच्छे कपड़े पहनाए थे, घर की सफाइयाँ की थी, अच्छे अच्छे खाने बनाए थे कि हमारे खामिद आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगी। और उनके दिल में खुशियाँ थी कि इतने अरसे के बाद उनके शरीक हयात वापस आ रहे थे। अल्लाह की शान देखें, काफिला पहुँच गया। बीबी आमना अपने वादे के मुताबिक नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर जो गली का दरवाज़ा था उस दरवाजे के अंदर करीब होकर बैठ गई कि मेरे हस्बैंड दरवाज़ा खटखटाएंगे और मैं दरवाज़ा खोलूंगी ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। सुबह से बैठे जोहर हो गई, हजरत अब्दुल्ला नहीं आए। जोहर से असर हो गई, हजरत अब्दुल्ला नहीं आए। असर से मगरिब हो गई। मगरिब के वक्त बीबी आमना ने घर के मर्दों को कहा कि भाई काफिला आ गया तो सारे आ गए तो हजरत अब्दुल्ला क्यों नहीं आए। जब पता किया गया तो पता चला कि जी हजरत अब्दुल्ला तो मदीना रुक गए थे, वो आए ही नहीं ऐसा। चुनाचे कुरैश खानदान के कुछ लोग मदीना तैयबा गए कि हम हजरत अब्दुल्ला को लेके आते हैं, मगर अल्लाह की शान देखिए कि हजरत अब्दुल्ला कुछ दिन वहां पर बीमार रहे और बिलाखिर अल्लाह को प्यारे हुए। अब आप बताइए कि बीबी आमना के दिल पर कितना गम हुआ होगा कि शादी के चंद महीनों में ही उसके खामिद उससे जुदा हो गए। जो नौजवान लड़की 17 साल की उम्र में बेवा हो जाए उस पर कितना बड़ा सदमा होता है, कितनी उसकी यानी तकलीफ होती है उसके दिल को। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।